بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنی بیٹی میں دو چیزیں دیکھو تو اس کا نکاح کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بتانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں۔ دو سکی بہنوں نے اپنی اولاد کا رشتہ آپس میں طے کیا ہوا تھا۔ لڑکی کی نظر کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ چشمہ لگانے لگی۔ کچھ عرصے بعد دونوں بہنوں کے درمیان اختلافات نے سر اٹھایا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ لڑکے کی ماں کہنے لگی، میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس کی بہن کا دل ٹوٹ گیا کہ عیب نکالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہن تھی۔ بہرحال طعنہ دینے والی رشتہ توڑ کر جا چکی تھی۔ دوسری طرف جب وہ گھر پہنچی تو اسے خیال آیا کہ پانی کے فالتو پائپ نیچے صحن میں رکھے ہوئے ہیں، انہیں چھت پر منتقل کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں شامل کر لیا۔ اچانک لوہے کا پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا بیٹے کی آنکھ پر جا لگا اور اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔ ماں کے دل پر قیامت گزر گئی اور اس کے کانوں میں اپنی بہن کو کہے گئے الفاظ گونجنے لگے کہ میں اپنے صحیح سلامت بیٹی کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کر سکتی۔ اسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایسا کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس انسان کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں چاہے جو حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا رستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اگر کبھی غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا بھی لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ بلند کیسے ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں اور بہن کی دی جاتی ہیں جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو تمہیں ان پر ترس آنے لگے۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں اور یقین سب آنکھوں کے رستے بہہ نکلتے ہیں۔ انسان ایک غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کبھی بھی موت کو شامل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اسلام میں نکاح اتنا مشکل نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ آج ہماری خواہشات اور توقعات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم کہیں بھی کسی بھی معاملے میں سمجھوتا کرنا پسند نہیں کرتے، خواہ وہ لڑکی کی شکل و صورت ہو، قابلیت ہو، آمدنی ہو یا پھر اس کا نسب و نسب مطلب خاندان۔ لڑکا چاہیے تو کسی فلمی ہیرو سے کم نہ ہو، عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو اور کمائی اتنی ہو کہ پیسہ برس رہا ہو۔ لڑکی چاہیے تو حور پری، قابلیت ڈاکٹر اور انجینئر سے کم نہ ہو، عمر 20 سال سے زیادہ نہ ہو اور گھر کے کاموں میں اتنی سگڑ اور عقل مند ہو کہ نانیوں دادیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ نکاح کے مقدس رشتے کی بدولت صرف دلہا اور دلہن ہی ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ دونوں خاندان بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ شادی کرنے کے لیے رشتہ دیکھنا، پرکھنا اور پھر اس رشتے کو منظور کرنا یا نامنظور کرنا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اثرات کئی زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ رشتے کا معیار اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کے رشتے کے لیے بنیادی معیار بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پہلا اس کا مال، دوسرا حسب و نسب، تیسرا حسن و جمال اور چوتھا دین۔ پھر فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلودہ ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی کہ عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت اور دیانت داری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں اور دین لازوال دولت، مال ایک جھٹکے میں اور جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے۔ بیٹی کی شادی کہاں کروں؟ تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے شادی طے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو وہ اسے عزت دے گا اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں کرے گا۔
موجودہ زمانے میں اکثر والدین اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے موجود نہیں، کیونکہ کنواروں کی تعداد لاکھوں میں موجود ہے، لیکن رشتہ ڈھونڈنے والوں نے کچھ ایسے خواب دیکھے ہوتے ہیں جن کی تعبیر انہیں نہیں مل پاتی۔ اس لیے اگر صرف مالی حیثیت، عزت، شہرت، حسن و جمال اور سٹیٹس کو ہی فوکس کرنے کی بجائے حسن اخلاق، حسن سیرت، رہن سہن کے سلیقے اور عادات و اطوار کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو شادی بیاہ میں رکاوٹیں کافی کم ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ خوبیاں گھر آباد رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لڑکے کے لیے تلاش رشتہ کا کام عموماً اس کی والدہ، بہن اور دیگر رشتہ دار خواتین انجام دیتی ہیں، اور ایک دور تھا کہ بڑی عمر کی عورتیں لڑکی کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت جیسے اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، کھانا پکانا، گھرداری اور تعلیم و تربیت وغیرہ کے معاملات بڑی حکمت سے چیک کر لیتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔